اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکاء کلاس کو دوستوں کو خوش آمدید۔ بفضل رب ذوالجلال آج ہمارا سبق جو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کے موضوعات کے اعتبار سے دوسرا موضوع الایمان باللہ تعالی۔ اس موضوع کے تحت موضوع نمبر 8 یعنی اس کے ذیل میں جتنے موضوعات آتے ہیں اللہ رب العزت پر ایمان کے بارے 8 آج ہم پڑھیں، اور وہ ہے الایمان والعمل شرطان للفوز الاخروی۔ ایمان اور عمل شرطانی شرط ہیں، دونوں شرط ہیں، للفوزی کامیابی کے لیے، الاخروی اخروی آخرت کی کامیابی کے لیے، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس مختصر زندگی کو گزارتے ہوئے ایمان آخرت کی کامیابی کے لیے۔ یہ اس مختصر زندگی کو اللہ پاک نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ایسے اعمال کرنے کے لیے اس زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ایسے اعمال کیے جائیں جن سے ہمیں آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، لا فانی زندگی ہے، اس کی کامیابی نصیب ہو، اور آخرت میں ہمیں ایسا ٹھکانہ نصیب ہو، ایسا مقام نصیب ہو کہ جس میں اللہ کی انعامات بھرے ہوں، آسائشیں ہوں، جنتیں ہوں، باغ و بہار ہوں، محلات ہوں، اور خدمت کے لیے حوریں ہوں، غلمان ہوں۔ تو اس زندگی کو جب اللہ پاک نے ہمارے لیے بنایا ہے تو ساتھ اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ یہ مختصر زندگی سب سے چھوٹی زندگی ہے ہمارے انسانی زندگی کے مراحل میں سے، یہ سب سے مختصر سب سے چھوٹی زندگی ہے، مگر اسی زندگی سے ہم نے اس ہمیشہ کی زندگی کو شاندار بنانا ہے۔ جو یہاں پر کریں گے ہم، جو کچھ یہاں پر بیج بوئیں گے وہی فصل جا کے آخرت میں کاٹیں گے۔ اور یہ مختصر زندگی جب اللہ پاک نے عطا فرمائی تو اللہ پاک سورہ ملک کے سٹارٹ میں فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو کس لیے پیدا کیا، یعنی اس دنیا میں تھوڑے سے ٹائم کے لیے تمہیں بھیج کر زندگی عطا کی اور اس کے ساتھ ہی موت کو جوڑ دیا۔ یہ تھوڑا سا وقت تمہیں کس لیے دیا ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون احسن اعمال لے کر اس دنیا سے جاتا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے کون تم میں سے احسن اعمال انجام دیتا ہے، احسن اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، ایسے اعمال کے جن کا بدلہ بھی احسن ہوگا۔ تو اس لیے اس زندگی کے مقصد کو جو سمجھ جاتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ احسن اعمال وہی ہیں جو اللہ رب العزت کی بندگی کے تحت رہتے ہوئے کیے جائیں، اللہ کی غلامی میں رہتے ہوئے کیے جائیں، اللہ رب العزت کی رضا کی طلب میں رہتے ہوئے کیے جائیں، اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اپنی مرضی ختم ہو جائے اور صرف اللہ کی مرضی ظاہر پر بھی باطن پر بھی، اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، اقوال میں بھی، افعال میں بھی، اور پوری زندگی پر اللہ رب العزت کی مرضی ہو، اور اللہ کے دشمن کو
اندر سے ختم کر دیا جائے. جو ظاہری دشمن ہے اس کے خلاف بھی ہمیشہ مصروف جہاد رہیں، اور جو باطنی دشمن ہے اس کے خلاف بھی ہمیشہ مصروف جہاد رہیں، اور اللہ رب العزت کی مرضی میں ڈھلتے ہوئے اس مختصر زندگی کو گزار دے. تو اس کو کہتے ہیں احسن اعمال میں گزری ہوئی زندگی. اور جو خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس سے اپوزٹ چلتے ہیں کہ ایمان والے تو کہلاتے ہیں، مسلمان تو کہلاتے ہیں، مگر بالکل شریعت مطہرہ کے خلاف چلنا ہے، نظام اسلام کے خلاف چلنا ہے، اللہ رب العزت کی جو پسند ہے اس کو اپنی پسند نہیں بنانا، اور اپنی مرضی سے یا اللہ کے دشمن کے حکم کے تحت. اللہ کا دشمن کون ہے؟ یہ عرض ہو چکا کہ نفس خدا کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے وہ خدا کے بندوں کو خدا کی طرف جانے سے روکتا ہے. اور اللہ پاک نے تو خود فرما دیا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ اے میرے بندو بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اس کا کام ہی تمہیں احسن اعمال سے روکنا ہے. تو جو اللہ رب العزت کی اطاعت فرما برداری میں اور اتباع رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں زندگی گزارے گا تو یہ شرط ہے اخروی کامیابی کی. ایمان کے ساتھ اعمال جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی مرضی کے اعمال، دین کے مطابق ڈھلے ہوئے اعمال، شریعت میں ڈوبے ہوئے اعمال، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبے ہوئے، حضور کے اتباع میں کیے ہوئے اعمال، یہ شرط ہے اخروی کامیابی کے لیے. اور اگر اعمال اپنی مرضی کے ہوئے تو پھر مسلمان ہونا بھی آخرت میں فائدہ نہیں دے گا. تو اس سلسلے میں آج ہم نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں سے مختلف آیات کے حوالے اسٹڈی کرنے ہیں، جو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی کی ایک محنت شاقہ کے بعد ہمیں یہ احسان نصیب ہوا ہے کہ ہر موضوع کے تحت جتنی آیات قرآن کریم میں موجود ہے وہ ایک جگہ اکٹھی ہمیں مل گئی ہیں. تو آج ہم اس موضوع کے تحت جو حضور شیخ الاسلام نے آیات اکٹھی کی ہوئی ہیں ان کو ہم آج سمجھیں گے اور اسٹڈی کریں گے. تو اس میں سب سے پہلا حوالہ سورت آل عمران سورت نمبر 3 ہے، آیت نمبر 77. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. استغفر اللہ معاذ اللہ. کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کہ ان الذین، بے شک جو لوگ، یشترون سودا کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے عہد، و ایمانہم اور اپنی قسموں کے عوض. یہاں بھی جو ہے بعہد اللہ بازر بھی، اس کا مطلب ہے عوض، بدلہ. با جو ہے یہ حرف جر ہے اور اس کے پورے 17 معنی ہیں. تو ان میں سے ایک معنی جو ہے وہ بدلہ ہے، بدلے کے معنی میں آتا ہے. بعہد اللہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے بدلے، و ایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے خریدتے ہیں، سودا کرتے ہیں. ثمنا قلیلا، ثمن کا مطلب قیمت اور قلیلہ کے معنی بہت تھوڑی، بہت تھوڑی قیمت کے عوض سودا کرتے ہیں. اب یہ ثمن قلیل کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ پاک نے یوم الست تمام انسانوں کی ارواح کو ایک جگہ جمع فرما کے تو عہد لیا تھا کہ ہمیشہ اللہ کو رب ماننا ہے، اور فرمایا تھا کہ الست بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یا کیا میں ہی تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم ہمیشہ تجھے اپنا رب مانیں گے۔ اور رب اسی کو کہتے ہیں جس کی بات مانی جائے۔ تو عہد یہ کر کے آئے اللہ پاک سے، اور پختہ عہد کر کے آئے، اور پھر دنیا میں کسی بھی بات میں قسم کھاتے ہیں، پختہ قسمیں کھاتے ہیں، تو پھر اس کے عوض، اس عہد کے عوض کیا کیا کہ اس دنیا میں آ کے اس عہد کو بھلا دیا، پس پشت ڈال دیا، اور کہا تو یہ تھا کہ اے اللہ ہم تجھے ہی اپنا رب مانیں گے، یعنی ہمیشہ تیری ہی بات مانیں گے، تجھی کو مانیں گے، تیری ہی مرضی میں ڈلیں گے اور تیری ہی مرضی میں چلیں گے۔ لیکن اس دنیا میں آ کے اس عہد کے عوض سودا کس سے کر لیا؟ اللہ کے دشمن سے، نفس سے سودا کر لیا، اپنے اخلاق میں، کردار میں، اعمال میں، افعال میں، اقوال میں، اپنی پورے لائف سٹائل میں سودا کس سے کر لیا؟ اللہ کے دشمن سے۔ کہ اللہ پاک نے جو فرمایا تھا کہ میری بات ماننی، مجھے رب ماننا ہے، اگر تم میرا عہد پورا کرو گے، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، کہ تم میرا عہد پورا کرو گے تو میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے آخرت میں سدا بہار جنتیں سجا دوں گا، جس میں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، انعامات سے بھری ہوئی جنتیں، انعامات سے بھرے ہوئے محلات، باغات، دودھ، شہد، شراب طہورہ کی نہریں، اور ایسی ایسی نعمتیں عطا کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن تم اپنا عہد پورا کرنا کہ ہمیشہ میری بات ماننا، تو اس کے عوض میں تمہارے ساتھ میرا یہ عہد ہے کہ تمہیں آخرت میں جنتیں عطا کروں گا، آخرت میں اعلیٰ کامیابیوں سے نوازوں گا۔ لیکن وہ بد نصیب، نعوذ باللہ منہم، لوگ کہ جنہوں نے اس عہد کے بدلے دنیا کو خرید لیا۔ اب دنیا جو ہے، یہ پوری دنیا پر بھی ایک بندے کو حکومت قائم ہو جائے، پوری دنیا بھی اس کے قبضے میں آ جائے، تو بھی اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر سے بھی ہلکا اس کا وزن ہے، وہ متاع قلیل ہے۔ کتنی بھی دنیا ہو، اللہ رب العزت نے اس کو متاع قلیل فرمایا ہے، ثمن قلیل فرمایا، یعنی بہت تھوڑی قیمت میں اس کا سودا کر لیا۔ اور قیمت کیا تھی؟ اللہ کے دشمن سے سمجھوتا کر لیا، نعوذ باللہ من، اللہ کے دشمن سے سمجھوتا کر لیا کہ جو تو کہے گا وہ ہم کریں گے اور تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو پھر ان کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کا اجر دیکھو کیا ہوگا آخرت میں۔ ان کے لیے اللہ پاک نے 5 سزائیں سنائی ہیں، جنہوں نے اللہ کو رب ماننے کا عہد کیا تھا مگر رب اللہ کو نہیں مانا، بلکہ اللہ کے دشمن کو جو اندر چھپا بیٹھا ہے نفس کی صورت میں، اس کو رب مانا، اسی کی مرضی سے چلے، اسی کی مرضی سے بولنا، اسی کی مرضی سے لباس پہننا، اسی کی مرضی سے کھانا، اسی کی مرضی سے ہر عمل کرنا، تجارتیں کرنا، حرام کی کوئی تمیز نہیں، حرام جتنا مل جائے کوئی بات نہیں، حرام اعمال کو بڑی خوشی سے ادا کرتے جانا، نافرمانیوں کے نعوذ باللہ ڈیر لگاتے جانا۔ تو ان کے لیے اللہ پاک نے 5 سزائیں سنائی ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ اس دنیا میں آئے ہیں آخرت کی کامیابی حاصل کرنے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم، لا خلاق نہیں کوئی حصہ، لہم ان کے لیے، خلاق کا مطلب ہے حصہ۔ نمبر 1 سزا یہ کہ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے فی الآخرت، آخرت میں، کہ اس مختصر زندگی کو اس طرح سے گزار دیا نعوذ باللہ کہ آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پر آرام بہت ضروری ہے، جہاں پر سکون بہت ضروری ہے، امن بہت ضروری ہے، کہ اتنی مختصر زندگی میں اگر ہمیں بے سکونی مل جائے تو یہ مختصر زندگی، چند روزہ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی، اور وہ ہمیشہ کی زندگی جو ختم نہیں ہونی، موت کو ذبح کر دیا جانا ہے، تو اس میں پھر کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی ایک ناکامی ہوگی، کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں
खोल खोल के बयान फरमा दिया कि वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, के अस्र की कसम, बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, कि जिनके अंदर ये 4 खूबियां हैं वो नुकसान में नहीं है। इल्लल्लज़ीना, इल्ला सिवाय उन लोगों के कि जिनके अंदर ये 4 खूबियां हैं। नंबर 1 ईमान वाले हैं, नंबर 2 नेक आमाल करने वाले हैं, पूरी जिंदगी नेक आमाल में, अल्लाह की मोहब्बत के आमाल में गुजारने वाले हैं, अल्लाह की रजा में गुजारने वाले हैं, और फिर राह हक पर चलने वाले हैं। तो राह हक पर चलते हुए अगर कोई मुश्किलात आती हैं, आजमाइशें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो फिर क्या करते हैं? बेसब्री का मुजाहरा नहीं करते, बल्कि राह हक पर खुद भी चलते हैं और दूसरों को भी दावत देते चले जाते हैं। तवासो बिल हक, आपस में एक दूसरे को हक बात की नसीहत करते हैं। किसी बुराई को देखते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। किसी इंसान को गुनाह में मुलव्वस देखते हैं तो उसको साफ सुथरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक होते हैं सच्चे। और अगर इस राह हक पर चलते हुए मुश्किलात आती हैं, मसाइब आते हैं, तो क्या करते हैं? वतवासौ बिस्सब्र, तो सब्र का दामन न खुद छोड़ते हैं और दूसरों को भी सब्र की तलकीन करते हैं। तो ये लोग हैं जो कामयाब हैं। और वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जिनके अंदर ये 4 खूबियां हैं। तो ये खसारा क्या है? यही हम आज पढ़ रहे हैं कि पहला खसारा ये है कि ला खलाक लहुम फिल आखिरती, इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और दूसरा खसारा ये कि वला युकल्लिमुहुम, हाय हाय अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, इतनी बड़ी सजा कि वला युकल्लिमु, और नहीं कलाम फरमाएगा, हम उनके साथ, अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला उनको अपने कलाम से भी नहीं नवाजेगा। और ये दूसरी सजा है। तीसरी सजा क्या है कि वला यंजुरु इलैहिम, वला यंजुरु, और नहीं नजर रहमत फरमाएगा, इलैहिम, उनकी तरफ, और उनकी तरफ अल्लाह पाक नजर रहमत नहीं फरमाएगा। यौमल क़यामती, क़यामत के दिन, क़यामत के दिन जिस पर अल्लाह की नजर रहमत पड़ गई वो कामयाब है। वो कौन है? उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वो कामयाब है। और ये तीसरी सजा इनकी, नाकाम लोगों की, ये होगी कि उनकी तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाएंगे क़यामत के दिन। वला युज़क्कीहिम, और चौथी सजा क्या होगी कि वला युज़क्कीहिम, और ना उन्हें पाकीज़गी अता करेगा, ना उन्हें पाकीज़गी देगा। है वलहुम, और 5वीं सजा क्या होगी? वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब होगा। इतनी सजाएं पाने के बाद फिर दर्दनाक अज़ाब। और ये किसका नतीजा है कि ये मुख्तसर जिंदगी अल्लाह के साथ किया हुआ अहद तोड़ दिया और इस जिंदगी को किसी और के नाम लगा दिया। लगाना तो अल्लाह के नाम था, जिसने अल्लाह के नाम अपनी ये मुख्तसर जिंदगी लगा दी, तो कयामत के दिन उनका मकाम क्या होगा? वो ईमान लाने के बाद आमाल वो किए जिनको अल्लाह पाक ने फरमाया कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला, अहसन आमाल करते जिंदगी गुजारी, तो उनका इंजाम क्या होगा? कि अल्लाह पाक फरमाएंगे कि ये वो लोग हैं जिनसे कोई हिसाब नहीं, फरिश्तों इनको जन्नत में जाने का हुक्म दे दो। तो वो लोग रोएंगे, अर्ज करेंगे मौला हमने वो सब कुछ जन्नत के लिए नहीं किया, हमने तो तेरे जलवों के लिए किया, तेरी दीदार के लिए किया, तेरी रजा के लिए। उस दुनिया में तेरे साथ जो सौदा किया था उस पर पूरे उतरे हैं, तो इस जन्नत के लिए नहीं बल्कि तेरे दीदार के लिए, तेरी रजा के लिए। तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएंगे, फरिश्तों ये आम नहीं, ये खासुल खवास हैं, ये आशिक हैं, ये आशिक लोग हैं, ये सिर्फ आबिद नहीं है, ये आशिक लोग हैं। इन इस तरह से जन्नत में नहीं जाएंगे
ان کو پیار سے سونے کی بیڑیاں پہنا کر پیار سے کھینچتے ہوئے جنت میں لے جاؤ. یہ ان لوگوں کی شان ہوگی. پھر وہ روئیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ ان سے کہہ دو کہ یہ جنت تمہیں وہ دی جا رہی ہے جس میں تمہیں وہ بھی ملے گا جو تمہاری چاہت ہے, تمہیں رب کا دیدار بھی ملے گا. پھر اس جنت کے اندر پہنچا کر پردے اٹھا کر ان کو اللہ رب العزت کا دیدار بھی کروایا جائے گا, دیدار بھی عطا کیا جائے گا. تو یہ انہوں نے بھی اسی مختصر زندگی میں سے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کیا, اللہ رب العزت کو پایا عہد پورا کر کے. اور وہ بد نصیب جو اس دنیا میں آئے, آنکھ کھولی اور دنیا کے اس مختصر اور عارضی اور فانی اور دھوکہ دینے والے حسن کو دیکھا, اس کے دھوکے کا شکار ہو گئے, اور جو اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا اس عہد کو توڑ دیا نعوذ باللہ, اور اس کے عوض اللہ کے دشمن کے ساتھ سمجھوتا کر لیا. تو ان کے یہ 5 سزائیں ہیں. پہلی سزا کیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا, اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا, اور تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا, اور چوتھی یہ کہ ان کو پاکی عطا نہیں فرمائے گا, اور پانچویں یہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ عذاب سہنے کی طاقت خدا نخواستہ اگر رکھتے ہو, ہم اگر رکھتے ہیں تو پھر جائیں اس طرف. اس سزا کو سہنے کی طاقت کس کے اندر ہے؟ ذرا سا ہاتھ جل جائے, انگلی جل جائے تو وہ برداشت نہیں ہوتی. ہم 100 بار استغفار پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہم دوزخ کے عذاب سے بچانا, دوزخ کی آگ سے بچانا. تو پھر وہ اتنا بڑا عذاب, پھر اللہ کی ناراضگی کا عذاب, استغفر اللہ معاذ اللہ, کن کے لیے؟ جنہوں نے نفس کو اپنا رب مان لیا اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کو نہیں جوڑا. دوسرا حوالہ سورۃ آل عمران 3 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر 85. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ومن اور جو کوئی یبتغی تلاش کرتا ہے, چاہتا ہے, غیر الاسلام اسلام کے سوا, دینن کسی اور دین کو, اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو طلب کرتا ہے, فلن یقبل منہ تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, فلن یقبل ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, منہ اس کی طرف سے, وہوا اور وہ, فی الآخرتی آخرت میں, من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا, اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو اب یہ غیر اسلام دین یعنی ایسا لائف سٹائل کہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کو چھوڑ کر اسلام کے دشمن کا لائف سٹائل اختیار کرنا, اسلام کے دشمن کا مسلک, مذہب اور راستہ اختیار کرنا. تو کسی اور مذہب کو, کیونکہ ایک ہی مذہب ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا, اور وہ ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ بے شک دین جو کامیابی کا راستہ ہے دنیا اور آخرت کے لیے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں اس دنیا میں کہ جو اخروی کامیابی کی ضمانت دیتا ہو. اس لیے اگر کوئی اسلام کے علاوہ دین اختیار کرے گا اپنے اخلاق و کردار میں, اعمال میں, اپنے لائف سٹائل میں, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہوگا بلکہ وہ عذاب کا باعث ہوگا. تب ہمیں یہ سارے اس بات پڑھتے ہوئے سوچنا ہے کہ ہمارا کوئی عمل, کوئی قول, کوئی فعل اسلام کے خلاف تو نہیں جا رہا. ہمارا لباس, ہمارا کردار, ہمارا اخلاق اور ہر عمل, چلتے پھرتے, سوتے جاگتے, اٹھتے بیٹھتے, معاملات کرتے, عبادات کرتے, تو کوئی عمل بھی ہمارا خلاف اسلام تو نہیں ہے, خلاف شریعت تو نہیں ہے. اگر ہے خدا نخواستہ تو پھر اس آیت کے
اندر وہ تزن ہو کر اپنے آپ کو ہم نے سنوارنا ہے کہ ایسا کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں اور اللہ کے قرب کا وسیلہ نہیں ہے، صرف وہ عمل جو اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام میں رہتے ہوئے دیا ہے، اس کے سوا۔ اور تیسرا حوالہ سورۃ آل عمران سورت نمبر 3 ہے، آیت نمبر 176، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب کریم، اے غم گسار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَا يَحْزُنْكَ اور نہ غم زدہ کریں آپ کو غم زدہ نہ کریں، الذین وہ لوگ، یسارعون جو جلدی کرتے ہیں، جو بہت تیزی کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں جانے کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور چاہتے ہیں کہ میری امت کا ایک ایک فرد جو ہے وہ کفر سے نکل کر دائرۂ اسلام میں داخل ہو جائے، جہنم کے راستے سے اس کو پکڑ کر جنت کے راستے پر حضور لانا چاہتے ہیں۔ اور اتنا حضور علیہ السلام کا دل مبارک نرم ہے اور اتنا حساس ہے اور اتنا محبتوں سے بھرا ہوا ہے کہ کسی شخص کا بھی کفر میں جانا حضور کو غم زدہ کر دیتا ہے، حضور کو دکھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے غم گسار عالم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دکھی نہ ہوا کریں، آپ غم زدہ نہ ہوا کریں، ان لوگوں کا تیزی سے کفر کی طرف جانا آپ کو غم زدہ نہ کرے، انہم اس لیے کہ بے شک یہ لوگ لن یضروا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ اب اللہ کو نقصان پہنچانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو۔ بے شک یہ لوگ اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، شیئن کچھ بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ اپنی ڈیوٹی ادا فرماتے ہیں تو آپ مطمئن رہا کریں، آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، آپ کے فرض میں کوتاہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ اسلام قبول نہیں کر کر کفر کی طرف جانے میں تیزی کرتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑے، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ارادہ یریدو ارادہ کرنا، چاہنا، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ یجعل اللہ یہ ان اور لا کا مرکب ہے، ان کے معنی یہ کہ لا نہیں، یجعل بنائے، لہم ان کے لیے، حظاً حصہ، حظاً کے معنی حصہ، فی الآخرت آخرت میں، یعنی اللہ رب العزت ان کے لیے چاہتا ہے کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہ دیا جائے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے، زبردست عذاب ہے۔ تو اس میں جو لوگ کفر میں جانے کی جلدی کرتے ہیں، اس سے مراد کفار بھی جو کفر اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر ایسے مسلمان بھی جو کلمہ پڑھ کے مسلمان تو کہلاتے ہیں مگر ان کے اعمال سارے کے سارے کافر نما ہوتے ہیں، کافروں کی طرح ہوتے ہیں، تو ان پر بھی تو حضور علیہ السلام کو دکھ پہنچتا ہے، اور حضور حریص ہے ان کی بھلائی کے لیے کہ وہ کفر کا راستہ چھوڑ کر اسلام کے راستے پر آ جائیں اور جنت کے راستے پر آ جائیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان کا اپنا نقصان ہے، اور ان کے لیے اللہ پاک نے سزا مقرر کر دی ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی چاہت اللہ پاک نے اپنی نہیں رکھی، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا زبردست۔ اللہم لا تجعلنا منہم بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ اگلا چوتھا حوالہ ہے، یہ سورت مائدہ، سورت المائدہ ہے، سورت نمبر 5 اور آیت نمبر 41۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم
या अय्युहर रसूलु, ए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यहजुनका, ना गमज़दा करें आपको। हज़न यहजुन होता है हुज़्न करना, गम करना, यानी गमज़दा हो जाना। का के मानी आपको, आपको रंजीदा खातिर ना करें, आपको गमज़दा ना करें। अल्लज़ीना, वो लोग, युसारिऊना, जो जल्दी करते हैं। सारा युसारिऊ, इसका मतलब होता है जल्दी जल्दी करना कोई काम। सरीउन, इसी से लफ्ज़ है सरीउन, तेज रफ्तार को सरी कहते हैं। युसारिऊना, जो जल्दी करते हैं, फिल कुफ्र, कुफ्र में जाने की। मिनल लज़ीना, उन लोगों में से, क़ालू, जिन्होंने कहा, आमन्ना, हम ईमान ले आए हैं। यानी ये मुनाफिक है ना, जो अपने मुंह से कहते हैं, बेअफ़वाहिहिम, अपने मुंहों से, बे की मानी साथ, अफवाह मुंह, हिम उनके, अपने मुंहों से उन्होंने ये कहा कि हम ईमान लाए हैं। यानी इनमें से एक वो मुनाफिक हैं जिन्होंने अपने मुंह से कहा कि हम ईमान ले आए हैं। वलम तुमिन, हालांकि नहीं है ईमान लाए, कुलूबुहुम, उनके दिल, हालांकि उनके दिल मोमिन नहीं है। उन्होंने जुबान से कहा हम ईमान लाए हैं, मगर उनके दिल मोमिन नहीं है। एक तो ये हैं मुनाफिक। और वमिनल लज़ीना हादू, और इनमें से दूसरे यहूदी हैं। मिनल लज़ीना, और दूसरे वो हैं जो यहूदी हैं। समाऊना, जो गौर से सुनते हैं आपकी बात को। लिल काज़िबी, झूठ घड़ने के लिए, झूठी बातें बनाने के लिए आपकी बात गौर से सुनते हैं, और फिर झूठ घड़ घड़ के जाके तो उधर बताते हैं मुनाफिकीन को। समाऊना लिल काज़िबी, समाऊना, और वो गौर से सुनते हैं आपकी बातें। लिकौमिन आखरीन, कौम के लिए, आखरीन दूसरी, यानी दूसरी कौम के लिए जासूसी करने के लिए, दूसरी कौम तक जासूसी करने के लिए आपकी बातें गौर से सुनते हैं। लम यातू का, जो अभी आपके पास नहीं आए। लम यातू, नहीं आए, का आपके पास। ये मुनाफिकीन हैं। युहर्रिफूना, और ये इतने जलील लोग हैं कि युहर्रिफूना, बदल डालते हैं। ये लोग बदल डालते हैं अल कलिमा, अल्लाह के कलमात को, अल्लाह ताला की कलमात को ही बदल डालते हैं। मिन बादी, बाद इसके, मवाज़िही, उनके मवाक़े मुकर्रर होने के बाद भी, यानी उनके मवाक़े मुकर्रर होने के बाद भी उनको बदल डालते हैं। उनको पता होता है कि ये फलां मौके के लिए अल्फाज आए हैं या आयात आई हैं, फिर भी उनको बदल डालते हैं। यक़ूलूना, वो कहते हैं, फिर वो एक दूसरे से ये कहते हैं कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाओ, मगर क्या करो कि इन ऊती तुम हाजा, इन अगर ऊती तुम्हें दिया जाए, अगर तुम्हें दिया जाए ये हाजा, ये यानी ये हुक्म दिया जाए, अपनी मर्जी का हुक्म बोलते हैं। फाखुजूहु, तो उसको ले लेना, इख्तियार कर लेना, यानी अपनी मर्जी का हुक्म बताते हैं कि अगर तुम्हें ये हुक्म दिया जाए तो उसको इख्तियार कर लेना। व इन लम तुतऊहु, व इन, और अगर लम तुतऊहु, अगर तुम्हें ऐसा हुक्म ना दिया जाए, फहज़रू, तो फिर उससे इतराज करना, यानी उसको छोड़ देना। यानी अपनी मर्जी का हुक्म हो तो उसको लेना, जो तुम्हारे हक में सही जाए उसको लेना, और जो तुम्हारे हक के खिलाफ जाए तो उसको नहीं मानना, छोड़ देना। ये बाकायदा तरबियत करते हैं, बाकायदा इस पर तरबियत करते हैं लोगों की, कि जो तुम्हारे अकीदे के मुताबिक हो उसको इख्तियार करना, और जो तुम्हारे अकीदे के खिलाफ हो उसको मानना नहीं, सर ढूंढते रहना कि नहीं ये सही नहीं है, सही नहीं है। और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, दीन का लिबास ओढ़कर मुसलमानों का ईमान लूटने के लिए, मोमिनों का ईमान खत्म करने के लिए, लूटने के लिए उस मकाम पर खड़े होते हैं जहां जाकर 70,000 फरिश्ते भी सर झुका के अदब से खड़े, 70,000 मलाइका भी उस दर-ए-अक़दस की तरफ पुश्त नहीं करते कभी, और उस दर-ए-अक़दस पर खड़े होकर वो लोगों से लड़ते हैं कि तुम इतना अदब क्यों करते हो, जबकि कुरान हमें अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देता है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब होकर आपका अदब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिखाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। अल्लाह अदब सिखाता है और वहां पर खड़े होकर वो कहते हैं कि तुम इस तरफ पुश्त क्यों नहीं करते। ये अदब कहाँ लिखा है। और लड़ते हैं आशिकों से, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में कुर्बान होने वालों से लड़ते हैं कि तुम ये अदब क्यों करते हो, इस तरफ पुश्त क्यों नहीं करते। नाउज़ुबिल्लाह। ये कौन लोग हैं जो आपस में ये तय करते हैं बैठकर कि जो अपने मन की बात होगी उसको मानना है, और जो अपने मन के खिलाफ है, मुनाफिक है ना बहुत बड़े। अपने मन की उनकी बात क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मुसलमानों के दिलों से दूर करना है। यहूदी के कारिंदे हैं ये, कि इनके दिलों में अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जितनी मजबूत हुई उतना ईमान मजबूत होगा, और जितना ईमान मजबूत होगा उतना ही ये हर मैदान में फतह याब होते जाएंगे। मैदान बदर उनके सामने है, मैदान उहद उनके सामने है, मैदान खंदक उनके सामने है, कि इन मुसलमानों को हमेशा किस बात ने फतह कामरानी अता की है, वो इश्क रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो मोहब्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो अल्लाह ने सिखाई है। तो उस दर पे खड़े होकर उस ताज़ीम से हटाने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी अजमत की बात करता है तो अपना सर धुनते रहते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे नहीं, ऐसे है, वो तो बशर हैं, वो नूर नहीं है, वो तो फौत हो गए हैं, कब्र में हैं, हमारी आवाज़ कैसे सुनते हैं। नाउज़ बिल्लाह। तो ये इन्हीं मुनाफिकीन की बात हो रही है, ये यहूदियों के एजेंट होते हैं। ये अल्लाह पाक खुद फरमा रहे कि मुनाफिकीन और यहूदी एक ही चीज़ है। एक कैटेगरी वो है कि जो जुबान से कलमा पढ़ के धोखा देते हैं और अंदर से वो यहूदी के एजेंट होते हैं, और दूसरी कैटेगरी यहूदियों में मौजूद है। तो इनसे अल्लाह पाक हमें बचाए, हर मुसलमान के ईमान को महफूज फरमाए। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आपस में फिर ये मशवरे करते हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से अगर ये चीज़ मिले अपनी मनपसंद तो ले लेना, अगर ये ना मिले तो ना लेना, छोड़ देना। तो अल्लाह ताला फिर उनको सजा देता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वमन युरिदिल्लाहु फितनतहु, कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इनकी इन हरकतों को देखकर गमज़दा नहीं होना, रंजीदा खातिर नहीं होना। वमन, और जिसको युरिद चाहे अल्लाह ताला, फितनतहु, और जिस शख्स को अल्लाह पाक गुमराह करना चाहे, गुमराही का इरादा जिसका फरमा ले, फलन तमलिक लहू, तो आपके पास इख्तियार नहीं है उसके लिए, मिनल्लाही, अल्लाह के हुक्म के आगे, अल्लाह के इज़्न के आगे, शैयन, कुछ भी। यानी जिसको अल्लाह ताला गुमराह करने का इरादा फरमा ले, और अल्लाह ताला ऐसे ही किसी को गुमराह नहीं फरमाता, जब कोई हद से गुजरता है और फिर जब कोई ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोताही करता है तो फिर उसको अल्लाह ताला कभी भी हिदायत नहीं देता। जब अगर बशर्ते के वो सच्ची तौबा कर ले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुर्बान हो जाए। जो हुजूर की गुस्ताखी करता है उसको अल्लाह पाक, कुरान पूरा गवाह है इस बात पर कि उसको अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं फरमाते और उसको हिदायत नहीं देते। तो वही बात अल्लाह ताला फरमा रहे कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह ताला किसी को गुमराही अता करना चाहे, गुमराही का इरादा फरमा ले किसी के लिए, तो आप उसको उस गुमराही से बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते अल्लाह के हुक्म के सामने। उलाइक लज़ीना, यही वो लोग हैं, लम युरिदिल्लाहु, कि नहीं चाहा अल्लाह ताला ने, अन युतहिरा, कि पाक कर दे, कुलूबहुम, उनके दिलों को। अल्लाह पाक की चाहत ही नहीं है कि उनके दिल पाक हो। पाक दिलों की पहचान क्या है? पाक दिलों की पहचान ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बिन देखे इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर ने फरमा दिया था कि वो लोग मेरे बाद आएंगे, ना मुझे देखा होगा ना सुना होगा, मगर उनकी पहचान क्या होगी कि फ़ी क़ुलूबिहिम अशद्दु हुब्बली,
کہ ان کے دل میرے عشق سے کوٹ کوٹ کر بھرے ہوں گے. بن دیکھے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سینے میں ہے تو اس کا دل، اللہ پاک فرماتے وہ دل پاک ہے. تو دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ جب دل کے اندر مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں. دل پاک وہ ہوتا ہے جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت بھی آ جاتی ہے، تعظیم بھی آ جاتی ہے، ادب بھی آ جاتا ہے، وہ دل پاک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے رسول کی ڈیوٹی ہے، اور ڈیوٹی کیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے مومنوں پر کہ ان کو اپنا رسول عطا فرما دیا لباس بشر میں. اور رسول کی ڈیوٹی کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاکیزہ کرتا ہے، تزکیہ نفس ان کو عطا کرتا ہے. تو دل تو پاک ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پہ کامیاب ہو گیا بیٹھنے میں، حضور کے ادب میں کامیاب ہو گیا، حضور کی محبت میں کامیاب ہو گیا، اور بن دیکھے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو گیا، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ بن گیا، غازی محمد عامر چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ بن گیا، تو اسی کا دل پاک ہے. پاک وہی دل ہے. اور جس دل میں نعوذ باللہ بغض ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور حضور کا ادب نہ ہو، ادب سے روک کے، اس کا دل بھی کالا ہوتا ہے، اس کا منہ بھی کالا ہوتا ہے. اس کے منہ کو، اس کے چہرے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ جتنا اس کا چہرہ کالا ہے اتنا ہی اس کا دل بھی کالا ہے. اللہ پاک ایسے لوگوں سے ہر مومن کے ایمان کو محفوظ رکھیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لم یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. در مصطفیٰ میں بیٹھیں گے تو دل پاک ہوں گے. جب وہاں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوگی تو کیسے ہوں گے؟ لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزیون، رسوائی ہے. رسوائی کس چیز کی ہے؟ کفر کی رسوائی ہے، منافقت کی رسوائی ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. استغفر اللہ. یہ سزائیں ان کے لیے دنیا میں بھی کفر اور ذلت کا شکار رہے، رسوائیوں کا شکار رہے، اور آخرت میں بھی عذاب کا شکار رہے. یہ سورۃ المائدہ، سورۃ نمبر 5 ہے، اور آیت نمبر 41. اور 5واں حوالہ کہ ایمان اور عمل شرط ہیں اخروی کامیابی کے لیے. اس میں 5واں حوالہ کیا ہے کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. استغفر اللہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ منہم. اللہم لا تجعلنا منہم بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جو کہ لیسا، نہیں، لہم، ان کے لیے، جن کے لیے نہیں ہے، فی الآخرت، آخرت میں، الا النار، سوائے آگ. یہی وہ لوگ ہیں منافقین اور اسلام میں رہتے ہوئے نیک اعمال سے منہ موڑنے والے، اللہ کی مرضی پر نفس کی مرضی کو ترجیح دینے والے، صرف دنیا کی جھوٹی اور مختصر لذتوں کی خاطر. یہی وہ لوگ ہیں، نہیں ان کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کوئی حصہ نہیں. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اور ضائع ہو گیا، اکارت ہو گئے، ما صنعوا، جو انہوں نے دنیا میں عمل کیے تھے، وہ سارے کے سارے اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے. فیہا، اس دنیا میں رہتے ہوئے، باطل، اور باطل اور بیکار ہو گیا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے تھے دنیا میں رہتے ہوئے. کیونکہ ان کا حساب پورے اجر کے ساتھ اللہ پاک نے دنیا میں ہی چکا دیا، اور آخرت کے لیے آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں بچا. یعنی ایسے لوگ اگر کوئی ایسا کام بھی کر دیں جس میں مخلوق کی فلاح ہو، مخلوق کی بھلائی ہو، تو اللہ پاک اس کا اجر قرض نہیں رکھتے، اس کو دنیا میں اس کا اجر عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں پھر اس کا کوئی اجر نہیں ہوتا. اگر آخرت میں اس کا اجر ملے گا تو اس کا مطلب اس نے
अमाल तो सही किए नहीं, अल्लाह की मर्जी के अमाल तो किए नहीं, तो आखिरत में उसको आसानी कैसे मिल गई। इसलिए अल्लाह पाक उसका अज्र जो है वो अपने जिम्मे कर्ज नहीं रखते, बल्कि उसी वक्त दुनिया में उसको अता कर देते हैं और दुनिया में ही उसका हिस्सा सारा ख़त्म हो जाते हैं, नौज़ुबिल्लाह। ये सूरह हूद है, सूरत नंबर 11 और आयत नंबर 16। अगला वाला नंबर 6 है, वला अजरुल आखिरती खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सुभान अल्लाह। इस प्यारी आयत पर हम आज का सबक ख़त्म करेंगे। वला अजरुल आखिरती, और यकीनन आखिरत का अजर, खैरुन बेहतर है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, आमनू जो ईमान लाए, व कानू यत्तकून और तकवा की रवश पर हमेशा गामजन रहे। रवश तकवा पर हमेशा गामजन रहे, तकवा इख्तियार किया पूरी जिंदगी, वो लोग, उनके लिए आखिरत का अजर बहुत ही बेहतरीन है। यानी जिन्होंने ईमान के साथ तकवा वाली जिंदगी को जोड़ा, तकवा के आमाल को जोड़ा। अब तकवा क्या है, इस पर बहुत बार अर्ज हो चुका है कि तकवा नेकियां करने को नहीं कहते। कोई नमाज पढ़ता है, कोई रोजा रखता है, कोई हज करता है, कोई ज़कात देता है, कोई मस्जिद बनवाता है, इन्फाक फी सबिलिल्लाह करता है, तो इसको तकवा नहीं कहते। ये तो नेकियां हैं, सालिहात हैं, बाकियात हैं, और इसको करने वाले क्या कहलाते हैं? सालिहीन कहलाते हैं, अबरार कहलाते हैं। तकवा ये है, तकवा का मतलब है बचना। और बचना किस चीज से? अल्लाह की नाफरमानी के हर काम से बचना, हर नाफरमानी से बचना, हर गुनाह से बचना, हर हराम से बचना। झूठ हराम है, उससे बचना। चुगलखोरी जायज नहीं, उससे बचना। माल हराम है, उससे बचना। सुनने में कोई चीज हराम नहीं सुनना, देखने में कोई चीज हराम नहीं देखना, बोलने में कोई चीज हराम नहीं बोलना, हर नाजायज से बचना। जैसे रमजान के बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम पर रोजे किस लिए फर्ज किए गए हैं? लअल्लकुम तत्तकून। रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं कि तुम तकवा इख्तियार करो। और तकवा का मतलब क्या है कि हर उस अमल को छोड़ दो जो अल्लाह ने छुड़वा दिया, हर उस अमल को जिंदगी से निकाल दो जो अल्लाह पाक ने छुड़वा दिया। तो सारा दिन हम हमारे से अल्लाह पाक वही मशक करवाते हैं कि हलाल चीजें भी छुड़वा के हराम को छोड़ने की तरबियत हमें देते हैं कि अगर तुम अल्लाह के कहने पर हलाल चीजें छोड़ रहे हो, खाना पीना छोड़ रहे हो, अपनी नफसानी ख्वाहिश को छोड़ रहे हो जो हलाल है, अगर इसको छोड़ रहे हो, तो तुम्हें इतना बड़ा अजर मिल रहा है कि वक्त निज़ा अल्लाह पाक तुम्हें अपना दीदार अता फरमा रहा है। और वक्त इफ्तारी तुम्हें वो लज्जत मिल रही है एक गिलास पानी में, जो बड़ी बड़ी दावतों में और बड़े बड़े खानों में नहीं नसीब होती। और फिर आखिरत में तुम्हें बाबुर रैयान से गुजारा जाएगा, और वो दरवाजा होगा जिससे गुजरते ही तुम्हें अल्लाह के दीदार से सराब किया जाएगा। ये सिर्फ हलाल चीजें अल्लाह की रजा के लिए छोड़ने का ये अजर है। तो अगर तुम सारी जिंदगी के लिए हराम चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दोगे, तो फिर सोच लो कि तुम्हारा अजर क्या होगा। ये अल्लाह पाक ने ही वादा फरमाया कि आखिरत बेहतरीन उनके लिए है जो ईमान लाने के बाद तकवा इख्तियार करते हैं। तो तकवा का मतलब क्या है? सारी जिंदगी के लिए रमजान बना लेते हैं, सारी जिंदगी को रमजान बना लेते हैं। और यहाँ पर मुझे हुजूर सैयदी किबला सैयद हिदायत रसूल शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो फरमाने आली शान याद आ रहा है, और मैं अर्ज करूंगी जरूर ताकि सारे सुन लें और इसको अपने सीनों में बसा लें, अपनी जिंदगी में इसको अमल के तौर पर अपना लें बड़ी मोहब्बतों के साथ। कि जिसने अपनी जिंदगी को रमजान बना लिया, यानी जिसने जिंदगी रमजान बनाकर गुजारी, तो उसकी मौत ईद बनकर आएगी। ये अल्लाह का वादा है कि जिंदगी रमजान बनाकर गुजार लो तो तुम्हारी मौत को ईद बनाना, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है। और ये हमने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी रमजान बना के गुजारी। उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा जो है वो तकवा पर गुजरा है, अल्लाह की रजा पर गुजरा है और फना फिर रसूल होकर गुजरा है। तो उनकी जब विसाल हुआ है, मौत आई है, तो खुदा की कसम वो आम मौत नहीं थी, वो लाखों में से किसी एक को मिलती है।
انہوں نے زندگی رمضان بنا کر گزاری تھی تو ان کی جو موت آئی ہے وہ رب کی قسم عید بن کر آئی ہے. ہمارے لیے بہت بڑا غم تھا مگر ان کا چہرہ بتا رہا تھا، ان کی پرسکون اور مسکراتی ہوئی آنکھیں یہ بتا رہی تھیں کہ آج ان کے لیے سب سے بڑی عید کا دن ہے، آج ان کی اصل شادی کا دن ہے. اسی لیے کسی اللہ والے نے فرمایا کہ سکھیاں تو سبھی کرتی ہیں یاد اپنے پیا کو، لیکن وہ سہاگن ہے جسے کر لے پیا یاد. تو آج وہ پیا نے ان کو چن لیا تھا، سہاگن بنا دیا تھا. تو زندگی ان کی رمضان میں گزری تو موت عید بن کر آئی. اللہ پاک ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے اور ایسی موت پانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإلی اللقاء ان شاء اللہ.